میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے۔ صرف جناب زہرا ہیں، یہاں امام حسن کی آمد ہوئی، وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی۔ جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے، ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر۔ وہ ہے عظمت فاطمہ۔ انا لیلۃ القدر، بی بی فرماتی ہیں میں شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم نہیں پہچان سکتے کہ سیدہ کیا ہے، جس کا نام ہی فاطمہ ہو۔ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فتمت محبی، فتمت عن معرفتہا، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت سے ہمیں علیحدہ کیا گیا۔ تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم فاطمہ کو پہچان سکو۔ جی سرکار تشریف آئے، سیدہ میں نور منتقل ہوا بی بی میں، اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب پورے مکے کی عورتوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی، سوشل بائیکاٹ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو بی بی فرماتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ میں اکیلی کہاں تھی۔ ایک دن میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو بچی میرے ساتھ ہے یہ تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور یہ مجھ سے کہتی ہے یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی، اے اماں گھبرانا نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر۔ دیر ہو گئی نا بہت؟ مصائب تو مجھے پڑھنے نہیں ہے، تو مصائب کا دورانی ابھی فضائل میں لے لوں؟ توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بی بی فقیر بن جائیے بی بی کے نام پہ۔ جتنا سیدہ کے آگے جھکیں گے نا اتنا اہل بیت راضی ہوں گے۔ اس میں اعظم ہے فاطمہ، لفظ فاطمہ اس میں اعظم ہے۔ زبان تھوڑی سی میری بہتر ہو جائے، کردار کی توطلاہٹ ختم ہو جائے، تو اس نام کے پکارنے سے تالے کھل سکتے ہیں۔ وہ میرے رزق کا تالا ہو، وہ میرے علم کا تالا ہو، وہ میری تقدیر کا تالا ہو، سارے تالے کھل جائیں گے اس نام سے۔ بس ذرا کردار کی توطلاہٹ ٹھیک کر لوں جی، تو بولوں گا فاطمہ تو فوراً اثر ہوگا۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کی بیوی ہے، یہ گورنر صاحب کی زوجہ ہے، یہ خاتون اول ہے، صدر مملکت کی زوجہ خاتون اول جی، مجتہدین کی، علماء کی، افسران کی زوجائیں اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، اور دھیمے سے کہہ دیتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہم نے ایک محترمہ سے کہا میں دعا کروں آپ دونوں جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی رہیں، کہنے مولانا بد دعا نہیں کریں، یہ جو ان کو 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں تو آپ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں، تو یہ بھی ذرا کوئی پوچھے تو صحیح نا، پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں۔ تو اچھا دو طرفہ ہے معاملہ، کبھی یہ انہیں برداشت کرتے ہیں، کبھی وہ انہیں برداشت کرتی ہیں۔ البتہ رشتہ بڑا مشکل ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو قریب ترین بھی ہے اور دور ترین بھی ہے، ایک ساتھ رہتی ہے مگر دماغ نہیں ملتا۔ اور میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا میں عمومی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کا حال ایسا ہی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو میجر کرنل جنرل ہوتے ہیں نا، گھر میں جا کے ٹوپی ان کے سامنے رکھتے ہیں، توجہ ہے؟ اور ایسا رشتہ تھک تو نہیں رہے، اور ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر کو نہیں مانتی جی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کی بیماری پر نسخہ لکھنے بیٹھے، بیگم صاحبہ نے دور سے دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں عمران بیمار ہے، دوا لکھ رہا ہوں۔ کہا نہیں اپنے دوست سے مشورہ کیجئے۔ ارے ساری دنیا ہمیں دکھاتی ہے، ہمارے مطب پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنے فلاں دوست سے مشورہ کروں گا۔ نہیں آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی، آج تک اچھا نہیں ہوا جی۔ انجینئر صاحب اپنے پلاٹ کے پہ لکیریں کھینچنے بیٹھے کہ ایسا مکان بنا لیتے ہیں۔ محترمہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ اپنا پلاٹ ہے نا اس کو بنانے جا رہے ہیں، نقشہ بنا رہا ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، آپ فلاں دوست سے پوچھیے۔ ارے بھائی ہم نقشے ہم سے دنیا بنواتی ہے، ہم اپنے گھر کا نقشہ خود نہیں بنائیں گے؟ نہیں آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا تھا، ان کی دیوار ٹیڑھی لگتی ہے، عیب نکال دیا۔
جی ایک سنیاسی بابا اپنی بیوی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, دیکھا تھا آج ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا تھا؟ کہنا ہاں میں آنگن میں بیٹھی تھی, صحن میں بیٹھی تھی, چارپائی پہ ایک آدمی اڑتا ہوا گیا. کہا وہ ہم ہی تو تھے. کہنا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ. اچھا ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے مولانا اپنا بھی تو حال بتائیے. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے شالیمار میں مسجد علی میں مجلس پڑھی, خطاب کیا, محترمہ بھی سن رہی تھی جی. اب ہم گھر میں جب پہنچے تو ان کے سامنے سے 4 دفعہ گزرے کہ آپ تعریف کر دیں کہ مجلس بڑی اچھی پڑھی. ہم نے 4 دفعہ گزرنے کے بعد خود ہی نکٹے ہو گئے. ہم نے کہا آج مجلس میں نہیں تھی کیا آپ؟ کہنا تھی. میں نے کہا تو کیسی رہی مجلس؟ کہنا وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, یعنی بیگمات کے حوالے سے جی. تو بیوی جو ہے نا بہت مشکل سے مانتی ہے. قربان جائیں جناب خدیجہ, سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے. صلوات پڑھیں مادر زہرا پر. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں. تاریخ ابدیت, تاریخ زوجیت میں پہلا جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. میرے لیے عزت ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کر, ایک ایک حاجت, اور بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں, بی بی سے چھوٹی چیز نہیں مانگیے گا. ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کر بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک سنی بچی نے ایک یونیورسٹی میں مجھ سے سوال کیا, یوم حسین کے لیے ہم گئے تھے, کہہ لیں جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پنجابی اور سندھی کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی, پٹھانوں کی اور بلوچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ثقافتیں مختلف ہیں, رہن سہن مختلف ہے, انداز زندگی مختلف ہے. تو یہی جواب تمہارے لیے ہے. وہ ماتم کرتا ہے, یہ ماتم نہیں کرتی. وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. تو روزانہ کی الجھنیں تو حرام نہیں ہے, شادی ہو سکتی ہے. اگر اتنے کارنامہ, اتنی ہمت ہے کہ تم کچھ کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. تو شادی کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ کف کا ہونا ہے. مولانا کف کیا ہے؟ تو ایک کونے سے آواز آئی ایک مولانا کی کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایم اے پاس ہے تو یہ بھی ایم اے ہونے چاہیے کم سے کم. لڑکی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو لڑکے کو بھی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے, تھوڑا زیادہ ہو تو بہتر ہے جی. وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی بہرحال اسٹیٹس, پیسہ, دولت, مکان, گاڑی, بنگلہ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کف ہے. دوسرے نے کہا نہیں یہ کف نہیں ہے, کف ہے ایمان. دونوں کا ایمان اچھا ہونا چاہیے. تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں آپ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. دنیا میں کوئی 2 آدمی تو دکھائیے جن کا ایمان ایک جیسا ہو. برابر کے ہے ہی نہیں کوئی جی. پھر تو کسی نبی کے کف نہیں تھا. کسی میں دم ہے کہیں حضرت خدیجہ, حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے, تو ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا؟ تو یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت اچھا ہے, قریب تر تو آ گیا ہوں, لیکن یہ آئیڈیل بات نہیں ہے, یہ مثالی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں بنا. بی بی خدیجہ پر میرے ماں باپ قربان, مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی؟ کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا. بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں. کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا, ایک جوڑا برابری کی بنیاد. وہ علی و بطول کا جوڑا ہے.
سبحان اللہ. وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے. علم جتنا علی کا ہے اتنا ہی زہرا کا ہو تب تو کف کہلائیں گے. شجاعت جتنی علی میں ہے اتنی زہرا میں ہو. سخاوت جیسی علی میں ہے ایسے ہی سیدہ میں ہو تبھی تو کف کہلائیں گی. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر باب میں سیدہ علی کے برابر. ایک رہ جاتا ہے طہارت کا مسئلہ. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہیں. یہ واحد کائنات کی بیوی ہے جس کی نماز نہیں چھوٹتی. میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے. صرف جناب زہرا ہیں. یہاں امام حسن کی آمد ہوئی، وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی. جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر. جی مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، مگر آپ کا شوق، آپ کا ولائی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں. یہ بہت سنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. فلاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے ہو گیا، دونوں خوبصورت بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں. بھائی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہوا. رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں. اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمان پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے. صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے. اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا. اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ رشتہ صرف ایک آسمان پہ بنا ہے، وہ بی بی کا مولا علی سے. 70,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا. ٹھک کر نہیں سنے مجھے. خود نکاح اللہ نے پڑھایا. خود نکاح اللہ نے پڑھایا. فاطمہ، اچھا میں جب روایت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب چیز کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا راضیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جی سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. جی مہر دیتا کون ہے؟ بولیے دے دیا یا نہیں آپ نے؟ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، نہیں دیا اس کا مطلب شوہر دیتا ہے نا. بڑے مرد ہیں بھائی بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں، 5-5 ہزار روپے معاف کروا رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے لوگ ہیں نا، مجھے معاف کریں گے جو بزرگ بیٹھے، یہ تو اچھے وقت کے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹے ہوئے کہا ہے میں نے، جی میں اردو جانتا ہوں. جی یہ پرانے وقت کے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں، 5-5 ہزار 2-2 ہزار ان کا مہر تھا. جی وہ بھی معافیاں مانگ کے معاف کرواتے ہیں. اور آج تو بچے بیچارے پھنس رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. ایک میں نکاح پڑھانے گیا 20 لاکھ مہر. میں نے کہا جی میں پہلے لڑکے سے بات کروں گا یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں. کہنا مولانا خدا نہ کرے جو دے. کیا مطلب؟ پہلے طلاق تھوڑی ہونی ہے. یہ ہمارے ہاں غلط تصورات. میں نے کہا نہیں میں لڑکے سے بات کروں گا. میں نے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا 3 لاکھ. میں نے کہا ہاں تم 1 سال کی جمع کر کے دے سکتے ہو، تمہارا پڑھا دوں گا 20 لاکھ کا. 20 لاکھ کا مہر. یہ مگر آج والے تو پریشان ہیں، بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں. مگر یہ مرد کیسا ہے جو بیویوں سے معافیاں مانگ پیسے معاف کرواتا ہے.
معاف کر دو. اچھا بیوی بھی اسی میں خوش ہے, لیتی نہیں ہے تاکہ ہاتھ اوپر رہے. جی نو, لے گی بھی نہیں, معاف بھی نہیں کرے گی. دیکھیں گے بعد میں بات ہو جائے گی, جلدی کیا ہے. وہ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے, اور شاید یہ 5,000 پہ جتنا روپ سے رہتی ہیں, لاکھوں 5,000 روپے لے لیے ہوں گے اب تک, مگر وہ 5,000 رکا ہوا ہے ابھی تک. بھائی مہر کون دیتا ہے؟ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسا بھی رہا ہوں جی, مجلس میں یہ نہیں کرتا. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ, توجہ ہے. تو مہر کون دیتا ہے؟ بول دیجئے, دے دیجئے گا. شوہر دیتا ہے نا, بخشوائے گا کون؟ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. کون بخشوائے گا؟ بخشوانا تمہیں علی سے ہے جی, مشکل کشا تمہارا علی ہے. مانو گے چوتھے نمبر پر جی. عجیب داستان ہے. مولا علی بخشوائیں گے, مولا کے ہاتھ میں جنت ہے جی. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے. جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز سر سر نہیں ہے, علی علی ہے جی. جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں, جا کر اپنے بھائیوں کو سنائیں, بتائیں. فرائض الصمتین اہل سنت کی کتاب جی, جناب علامہ الجوینی کی کتاب جی. اس کے اندر لکھا ہے, نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو جنت کی سیر کروانے جب لے جایا گیا تو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. میں نے کہا نہیں, آپ نے گھٹا دیا. کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, یہ جنت میں بھی یہی لکھا نظر آئے گا جی. اور جنت کے دروازے کی کنڈی اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذھب, جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. آپ کے گھروں پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا, کنڈی تو ہے, تو کنڈی بجتی ہے تو کوئی آواز تو آتی ہے, مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب وہ آوازیں تو میں نکال کے بتاؤں گا نہیں, مگر کنڈی کی کوئی آواز تو آتی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ جنت ہے, نامفہوم باتوں کی جگہ نہیں ہے, نامفہوم محمل باتوں کی جگہ نہیں ہے. یہ جنت ہے, یہاں پر ہر بات کا مطلب ہے. اب جنت کی کنڈی علی صفاح الذھب جب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب جنت کی کنڈی جا کے لگتی ہے تو آواز بنتی ہے یا علی یا علی یا علی. علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں علامہ علامہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گئے. کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر یہ حدیث میں نے دیکھی ہے, جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا, وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگ ہے. مہر زہرا مولا علی دیں گے. مامون الرشید کا دربار, میرے مولا تشریف فرما. روزانہ مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں. ایک دن مولا نے فرمایا مخالفوں کو بلاؤ. زبان میں مخالف غیر شیعہ کو کہتے ہیں کہ مخالفوں کو بلاؤ. مخالف جمع تھے تو ایک مخالف کی آواز آئی, کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا علی رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے, نبی کی حدیث ہے.
یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا علی رضا نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے حدیث کو حدیث سمجھاتی ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی کی وجہ سے ہی تو جنت و دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محفل برخاست ہوئی، ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بڑا دیتے ہیں، عزیزو تم 21ویں گریڈ کے 23ویں گریڈ ہوتا ہے، 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ تب بھی مجلس نہ چھوڑنا، نماز جماعت نہ چھوڑنا، نماز جمعہ میں جانا بند نہیں کرنا، افسر ہو گئے ہو۔ نہیں، جتنا اللہ سے قریب رہو گے، جتنا اہل بیت سے قرب بڑھے گا، اتنا دولت بڑھے گی، اتنی عزت بڑھے گی۔ پیسے کی خاطر مجلس اور مسجد نہ چھوڑنا۔ پہلے تو برابر آتے تھے، اب کیونکہ گریڈ بڑھ گیا تو اب مجلس میں نہیں آتے۔ اچھا مجلس میں آ بھی جاتے ہیں تو پہلے حلقے میں ماتم کرتے تھے، اب کونے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ پہلے پورا جلوس کرتے تھے، اب آدھے میں سے واپس آ جاتے ہیں۔ پہلے کاندھا دیتے تھے تابوت کو، اب تابوت کو کاندھا نہیں دیتے۔ کیا تبدیل ہو گیا تمہارا؟ اہل بیت نے تمہاری مرادیں پوری کر دی تو تم دور ہو رہے ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں بہت ساری چیزوں میں رویوں کو بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اس دروازے پہ جھکا رہتا ہے، خبردار، یہ کیا بات ہے کہ نیاز نظر نوکر بنائیں گے، بوفا سسٹم ہوگا، خادم کام کریں گے، نوکر کام کریں گے، ویٹر بلائے جائیں گے۔ نہیں، خود فرش کو سیدھا کرو، اہل بیت کے نام پر پکنے والی نیاز میں خود ہاتھ ڈالو، حسین کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ خاکساری کے ساتھ تم گورنر بھی بن جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کے عزاداروں کا استقبال کرو۔ یہ تو نوکر فائدے میں جا رہا ہے، آپ سے تنخواہ بھی لے رہا ہے اور حسین سے شفاعت اور پیار بھی لے رہا ہے۔ خود کام کرنے کی ضرورت ہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابا سلط نے جوتیاں سیدھی کی، کہ مولا یہی جواب تھا جو وہاں دیا آپ نے؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ کہ مولا کیا جواب ہے میرے لیے؟ فرمایا ابا سلط میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے سننے کو عبادت شمار فرما، سیدہ زہرا کو ہم سے راضی فرما، بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، بانیان حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، میری قوم کے ان بچوں کا مستقبل بہتر فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، ہمارے ملک کے معاملات کو بہتری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بی بی کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ